پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. حسن مرتضیٰ اور شاندانہ گلزار صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی. اب جو خیبر پختونخوا کے حوالے سے وہاں پر ANP کا رول رہا ہے یا اس وقت جو خیبر پختونخوا کی حکومت کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے، غلام احمد بلور صاحب سینئر سیاستدان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے. بلور صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. اس وقت مختلف ایشوز ہیں، ساتھ ایک ایشو جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے ہے. اس مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد جو اس وقت خیبر پختونخوا کی حکومت ہے وہ سب کا مرکز بنی ہوئی ہے. تحریک عدم اعتماد کا بھی ایک فیصلہ یا اس حوالے سے باتیں سامنے آتی ہیں. سینٹ الیکشن کا معاملہ بھی ہے. اوورآل سر آپ کیا دیکھ رہے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر؟ کیا ایشوز ہیں؟ حل کیا دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا اپنے چینل پر بات کرنے کا. ہمارے پختونخوا کے حالات تو بہت زیادہ خراب ہیں. ہمارے تو جنوبی اضلاع پورا کا پورا تقریباً جو ہے تو ان کے طالبان کے قبضے میں. رات کو شام کی نماز کے بعد ہماری پولیس والے تھانوں میں بند ہو جاتے ہیں اور فوج والے اپنے کیمپوں میں چلے جاتے ہیں اور سارا اختیار جو ہوتا ہے وہ ان کا ہوتا ہے. تو وہاں پر کوئی رات کو چل پھر بھی نہیں سکتا، اور جو پھرے گا تو وہ ان کے آرڈر سے حکومت سے پھرے گا. تو وہاں تو شام کے بعد حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. بنو، لکی، ڈیرا، ٹانگ، یہ سارا علاقہ جو ہے اس طرح سے. اور پھر ہمارا ادھر بلوچستان جو اس کا علاقہ ہے اپنا بلوچستان کا اپنا باجوڑ کا، تو باجوڑ میں اس دن دیکھا ہمارا ایک آدمی شہید کیا گیا. اس سے پہلے وہاں پر جمعیت علماء اسلام کے ایک پورے جلسے پر حملہ ہوا تو 6 آدمی ان کے شہید ہوئے تھے. تو ہمارے تو یہاں حالات خراب ہیں. ادھر ہمارے مفتی شاکر تھے، ان کو قتل کیا گیا کچھ دن پہلے. ایک اور مولانا ہے، ان کو بھی ارمڑ میں مارا شہید کیا گیا. تو وہ بھی قاری شاکر صاحب جو ان کو بھی شہید کیا گیا، مولانا کو بھی. پتہ نہیں ہمارے یہاں کون کون کس وقت کون کس وقت مرے گا. حالات ایسے ہیں. باقی سینٹ کے انتخابات جو ہوں گے تو وہ تو پشاور کے چند اس میں ہوں گے. تو وہ اپوزیشن جو ہے تو انہوں نے تو اتحاد بنا لیا ہے اور ادھر حکومت نے بھی اپنا سلسلہ تیار کیا ہوا ہے. میرا خیال 6 سیٹیں لے گی حکومت اور 5 لے گی اپوزیشن. اور بیچ میں جو آزاد لوگ ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ تو اٹھائیں گے. تو وہ اگر آزاد لوگ بیچ میں نہ ہوتے تو پھر تو بڑا ایزی ہو جاتا. لیکن آزاد ہونے کی وجہ تو اب تو اس میں بھی امید یہی ہے کہ وہ سودے ہوں گے اور لوگ بھی. لیکن بلور صاحب اب انتخابات کے حوالے سے یا یہ جو خیبر پختونخوا کے حوالے سے سر بات ہو رہی ہے، اس میں ایک ایشو جو ہے وہ آپ نے کئی انتخابات دیکھے بھی ہیں، کئی اسمبلیاں، کئی حکومتیں آپ نے دیکھی ہیں، لیکن یہ جو انتخابات کے حوالے سے تحفظات ہیں آپ کی نظر میں یہ دھاندلی کے حوالے سے تاثرات کس حد تک درست ہیں اور ان کا حل آپ کی نظر میں کیا ہے؟ بیٹا میرے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. میں جیتے ہوئی سیٹ ہار گیا ہوں. اناؤنسمنٹ جو ہو رہی تھی اس وقت 23,000 ووٹ میرے مخالف کے تھے، 29 میرے تھے، 6,000 ووٹ میرے زیادہ تھے. اور جب اس کے بعد اناؤنسمنٹ بند ہوئی اور پھر میں ہار گیا. تو یہاں تو پھر ہمارے یہاں تو بڑا عجیب کام ہوا ہے. یہاں پر تو لوگوں نے پیسے لے کے لوگوں کو ووٹ کیا ہے. ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ پیسے کون لکھا گیا کون لے گیا. اور کروڑوں روپے دے کر لوگ الیکشن جیتے ہیں، کروڑوں روپے دے کر. تو سر آخر میں یہ پیسے کس نے لیے ہیں؟ کسی نے 1.5 کروڑ دیا ہے، کسی نے 5 کروڑ دیا ہے، کسی نے 6 کروڑ دیا ہے. ہر سے اس کی مثال کے مطابق پیسے لیے. لیکن اس ساری صورتحال کے دوران بلور صاحب ایک معاملہ میاں صاحب کے حوالے سے بھی جو بات ہوتی ہے کہ وہ پہلے وزارت عظمیٰ کے امیدوار تھے لیکن 2/3 میجارٹی نہ ملنے کے باعث وہ وزیر اعظم نہیں بنے اور اس فیصلے سے دستبردار ہوئے. اس وقت جو سسٹم چل رہا ہے، آپ جو حکومت چل رہی ہے، آپ کو کوئی میاں صاحب سے یا زرداری صاحب سے گلہ ہے سر؟ نہیں بیٹا، ہمارا تو نہیں ہے. ہمارے یہاں تو ان بیچاروں نے ہارے ہیں. وہ تو مسلم لیگ بھی پارٹی پوری طرح ہارے ہیں. میرے مقابلے مسلم لیگ کے ووٹ جو ہیں میرے 46,000 ووٹ ہیں اور مسلم لیگ کے 1,800 ووٹ ہیں. پیپل پارٹی کے 5-6 ہزار ووٹ ہیں.
وہ تو پوری طرح ہیں، ان کی تو ضمانتیں ضبط ہوئی ہیں یہاں. ہاں البتہ پنجاب میں کچھ ہوا تو وہ میں نہیں کہہ سکتا وہاں ہوا ہے کچھ، جو کچھ ہوا ہے وہ تو وہاں کے لوگ ہی. نہیں بلور صاحب، تو پھر آپ کو سر کوئی گلہ ہے ان کے ساتھ؟ بیٹا یہ تو ہے کہ جو ہمارے ملک میں جو ہم تو واقداران کہتے ہیں اردو میں نا، اور پشتو میں واقداران، جو اس ملک کی باغ ڈور جن کے ہاتھ میں ہے، ان کو چاہیے اگر وہ چاہیں تو یہ ملک سیدھے راستے پر آ سکو، اگر وہ نہ چاہیں تو جس طرح وہ چاہتے ہیں اس طرح چلے گا. ہمارے یہاں تو یہ ہو رہا کہ انگریزوں نے کے ساتھ ہمارا مختلف تھا، ہم انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے، لیکن جب الیکشن ہوتا تو انگریز ہمیں نہیں ڈسٹرب ہوتا، ہم الیکشن جیت جاتے تھے. اب تو ہم جیتنا تو جو ان لوگوں کے اپنے حکمرانوں کے نزدیک ہو وہ ٹھیک ہے، جو نہیں ہو تو وہ جو ہے وہ اس کو نکال دو. ہمارے انگریزوں نے ایسے ہمارے ساتھ کبھی نہیں کیا. ہمارے صوبے میں الیکشن ہوا 37 میں بھی حکومت ہم نے بنائی، انگریزوں کے خلاف ہماری لوگ تھے، اور 46 میں بھی حکومت. جب پاکستان بنا تو یہاں اس صوبے میں ہماری حکومت تھی، ہم نے الیکشن جیتا تھا. تو یہ ایک ایسا کام ہے کہ وہ نہیں کرتے تھے. یہاں تو جو ہمارے جو ملک کے جو بیٹھے ہوئے ہیں اختیارمان با اختیار لوگ، وہ نہیں چھوڑتے، وہ اپنی مرضی کے فیصلے کرتے ہیں، ان کی مرضی سے لوگ اسمبلی میں جائیں. اور ہمارا تو ایسا ہوا کہ ہمارے صوبے سے ان لوگوں کو اسمبلی میں جانے سے روک دیا گیا جو ان کی بات نہیں مانتے، جو 18 ترمیم کی بات کرتے ہیں، جو صبح حقوق کی بات کرتے ہیں، جو اس صوبے میں جو کچھ پیدا ہوتا ہے اس کی بات کرتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے. وہ تو ان کو تو ایک ہمارے جنرل صاحب آئے تھے کوہاٹ میں یہاں، اس نے کہا کہ یہ جو پختونوں کا شہر ہے درسی، یہ پختونوں کی ماں کی داج میں نہیں آیا، یہ سارے پاکستانیوں کا ہے. میں نے کہا یار ایسی بات نہ کرو، یہ پنجاب تمہاری ماں کے داج میں ہے اور یہ ہماری ماں کے داج میں ہے پختونخوا، یہ ہماری سرزمین ہے. تو تم ہمارے بھائی ہو، ہمارے ساتھ بیٹھ کے جو بات کرو. اگر آپ یہ کہیں کہ نا آپ پنجاب بھی کھائیں گے اور صبح پختونخوا کو بھی کھائیں گے تو یہ آپ کی غلط سوچ ہے. پختونخوا کے جو ذرائع آمدن ہے اس میں پختونوں کا حق ہے. وہ جو آپ کی 18ویں ترمیم میں جو کہ جب ہماری جو دولت ہے اس کو ہم آپ کے ساتھ بانٹیں گے ایز اے صوبہ مرکز کے ساتھ، لیکن یہ نہ کہیں کہ یہ دولت پر آپ پورے مالک ہیں اور ہم اس کے مالک ہیں. اس کے مالک یہاں کے رہنے بسنے والے پختون ہیں. لیکن ایک سوال سر آپ سے متعلق ہوگا کہ کچھ خبریں آئی تھیں کہ آپ ANP سے شاید نالاں بھی ہیں اور سیاست بھی آپ نے چھوڑ دی ہے، تو یہ ذرا اس کی تصدیق یا تردید کر دیجیے گا کہ کیا آپ ابھی بھی ANP کا حصہ ہیں یا آپ نے سیاست چھوڑ دی ہے؟ نہیں بیٹا، میں نے تو ایک سیاست کبھی نہیں چھوڑی. میں نے کہا کہ میری عمر اس وقت، میں نے پچھلا جو 2024 میں الیکشن لڑا اس سے میری عمر 85 ایئرز اولڈ تھا. تو میں نے کہا اتنی عمر میں الیکشن لڑے اور الیکشن آپ کو جیتے ہوئے الیکشن کروا بھی دے. ہمارے ملک کے مالک ہیں اقتدار کے، وہ مارانا میں. تو پھر اب میں نے ایک پارلیمانی الیکشن اور نہیں کر سکتا میں عمر کے لحاظ سے. باقی سیاست میں تو میں ہوں، سیاست تو میں نے کبھی نہیں چھوڑی. لیکن بلور صاحب جیسے آپ نے انتخابات کیا تو اس حوالے سے کچھ جماعتوں کو گلے بھی ہیں، آپ سمیت مولانا صاحب کو گلے ہیں، تمام جماعتوں کو تقریباً ان کے اپنے اپنے تحفظات سامنے آ رہے ہیں. لیکن آپ کا گلہ کس کے ساتھ ہے؟ الیکشن کمیشن کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، یا پھر یہ جو موجودہ جماعتیں اس وقت حکومت میں ہیں؟ ہمارا گلہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اچھا، الیکشن کمیشن بچارا تو ایسے ہی، وہ تو ایسے برائے نام تھا، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، فیصلے ادھر ہو رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کے. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں. بلور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بریک کے بعد ہم یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.